حضرت خویلہ نے محسوس کیا کہ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی غم گسار زوجہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد بہت غمگین رہتے ہیں، تو دل کی تسکین اور گھریلو مہمات کی کفایت کے لیے موافق ساتھی کی ضرورت ہے۔ دل میں یہ آرزو لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، اگر آپ پسند فرمائیں تو آپ کے لیے کسی شریف عورت کا رشتہ طلب کریں۔ آپ نے فرمایا، خویلہ، عورتوں میں سے کون سی عورت ہے جو اس کام کی لیاقت اور ہمارے ساتھ مناسبت رکھتی ہو؟ خویلہ نے عرض کیا، ایک تو دو دوشیزہ ہیں جو کہ عائشہ ہیں اور یہ آپ کے قریبی دوست ابو بکر کی بیٹی ہیں، اور دوسری شیب ہیں جو کہ سودا بنت زمعہ ہیں اور آپ پر ایمان لا چکی ہیں۔ شیب شادی شدہ عورت یا مرد کو کہتے ہیں۔ آپ نے دونوں کی طرف پیغام بھیجنے کا فرمایا۔ چنانچہ خویلہ پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ حضرت عائشہ پہلے جبیر ابن مطعم کے صاحبزادے سے منسوب تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جبیر بن مطعم کے گھر گئے تاکہ رشتہ سے انکار کر دیں، تو جبیر بن مطعم نے، جو کہ ابھی مشرف با اسلام نہیں ہوئے تھے، پہلے ہی رشتہ سے انکار کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس لوٹے اور حضرت خویلہ سے کہا کہ آپ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو کہ تشریف لے آئیں، ہمیں رشتہ بخوشی قبول ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور یوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئیں۔ اس وقت آپ کی عمر 6 سال تھی اور بعض کے نزدیک 7 سال تھی۔ مشہور روایت کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی ماہ شوال سن 1 ہجری میں ہوئی۔ 4 شنبہ کے روز پیارے آقا جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ آپ کے تشریف لاتے ہی انصار کے مردوں اور عورتوں کی ایک جماعت وہاں جمع ہو گئی۔ رخصتی کے دن حضرت عائشہ کی عمر 9 سال تھی۔ آپ فرماتی ہیں، ان دنوں ہم محلہ شیخ میں بن الحارث میں رہتے تھے۔ جب آپ ہمارے گھر تشریف لائے تو میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میری والدہ نے مجھے پکڑا، میرے بالوں میں کنگھی کی، منہ دھویا اور مجھے کھینچتے ہوئے اس دروازے پر لے گئیں جہاں رسول اللہ تشریف فرما تھے۔ میرا سانس پھول گیا تھا۔ تھوڑی دیر توقف کے بعد میری والدہ نے مجھے پکڑا اور اس کمرے میں لے گئیں جہاں آپ تشریف رکھے ہوئے تھے۔ جب میں نے پہلی بار آپ کو دلہا کے روپ میں اس تخت پر تشریف فرما دیکھا جو ہمارے گھر میں تھا، تو خیال ہوا جیسے کوئی بادشاہ اپنے تخت پر تشریف رکھے ہوئے ہے۔ ہمارے پاس دعوت ولیمہ کے لیے کچھ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اونٹ یا بکری ذبح کی گئی، بلکہ ہماری عروسی کا کھانا ایک دودھ کا پیالہ تھا جو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے بھیجا گیا تھا۔ اور مدارج النبوت میں ہے کہ آپ فرماتی ہیں، میری والدہ نے مجھے پکڑا اور اس تخت پر پیارے آقا کے پہلو میں بٹھا دیا اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، یہ آپ کی زوجہ ہے، اللہ تعالیٰ ان میں آپ کی وجہ سے اور آپ میں ان کی وجہ سے برکت دے۔ اس کے بعد تمام لوگ اپنے گھروں کو واپس چل دیے۔ جب سب لوگ گھروں کو چل دیے تو رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ زفاف فرمایا۔ ایک اور روایت جو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے زفاف کے دن وہاں موجود تھی۔ خدا کی قسم، اس دن کوئی کھانا موجود نہ تھا بجز دودھ کے ایک پیالہ کے، جس میں سے کچھ تو حضور نے نوش فرمایا اور بقیہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دیا، اور وہ پیالہ لینے سے شرما رہی تھی۔ میں نے کہا، نبی کے دست مبارک کو رد نہ کرو، پی لو۔ تب انہوں نے شرماتے ہوئے لے لیا اور تھوڑا سا پیا۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ بعض راویوں کے مطابق مدینہ آنے کے 18 ماہ بعد یعنی ذوالقعدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ شب باش ہوئے، اور بعض راویوں نے 17 ماہ اور شوال کا مہینہ لکھا ہے، اور نکاح کے وقت آپ رضی اللہ عنہا کی عمر 6 یا 7 سال تھی۔ طبری جلد دوم میں ایک اور حدیث پاک نقل ہے کہ جس میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 خصوصیات ایسی عطا فرمائی ہیں
جو کسی عورت کو نصیب نہیں ہوئی۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو جو مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ علیحدہ رہا، اور یہ بات میں اپنے ہمسروں پر اظہار فخر کے لیے نہیں کہتی۔ عبداللہ بن صفوان نے پوچھا وہ کیا خصوصیات ہیں؟ آپ نے کہا فرشتہ میری صورت میں اترا، میری عمر 7 برس کی تھی جب میرا نکاح رسول اللہ سے ہوا، اور صرف 9 برس کی عمر میں ہی مجھے آپ کی خدمت میں بھیج دیا گیا۔ صرف میں باقرہ تھی جس سے رسول اللہ نے شادی کی، سوائے آپ کے اور کوئی میرا خامن نہیں ہوا، اور جب آپ اور میں ایک لحاف میں ہوتے اس حالت میں بھی آپ پر وحی آیا کرتی تھی۔ مجھے آپ سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ میری برات میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور آپ کی روح میرے گھر میں قبض کی گئی، جبکہ وہاں سوائے فرشتے اور میرے کوئی اور آپ کے ساتھ نہ تھا۔